السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ وقال عليه الصلاة والسلام القرآن شافع ومشفع۔ وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول وإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرت صدر جلسہ دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، مہمانان عظام، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین محترم خواتین، ماشاءاللہ ہمارا یہ علاقہ بسم اللہ نگر، بسم اللہ مسجد، یہ قرآن کے تعلیم و تعلم میں پورے ہندوستان میں جانے پہچانا جاتا ہے۔ یہ معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے، مقبول بھی ہے، مشہود بھی ہے، اور ہم اسی مسجد کے مصلی ہیں، اسی محلے کے باشندے ہیں۔ ہمارا تعارف، ہماری پہچان، ہماری عزت، ہماری شان، یہ سب ان بچوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جتنے معلمین ہیں اور جتنے متعلمین ہیں، ان کی وجہ سے ہماری عزت ہے، ان کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، ان کی وجہ سے ہمارا تعارف ہے، ان کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی معزز سمجھے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ معاونین ہیں، انصار ہیں، مددگار ہیں، ہاتھ و پیر ہیں۔ ہم لوگوں نے ادارے کے ہر اعتبار سے تعاون کیا، قولاً فعلاً عملاً مالاً، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ایک شکل کو وجود میں لایا، اور استمراری کے ساتھ اللہ کام کرا رہا ہے، خدمت لے رہا ہے۔ اب اس نعمت پر ہم لوگ کتنے مستفیض ہوئے؟ سب سے پہلی بات، ہمیشہ چراغ تلے اندھیرا، یہ تو مشہور ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم کے زمانے میں ہر دن عصر کے بعد ہم لوگوں کا گشت ہوتا تھا۔ گشت کرتے کرتے مسجد قدیم کا مینارہ
جس چائے کے دکان پر اس کا سایہ پڑتا ہے، وہاں پر پہنچ کر ہم لوگوں نے ایک مرتبہ ساتھیوں سے پوچھا، ارے بھی ذرا بتائیے حضرت نبی علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کا پورا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آدم علیہ السلام۔ ہم نے کہا بھائی ہم جس کے امتی ہیں ان کا نام بولو، نبی علیہ السلام کا۔ پھر اس نے کہا ہم آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا بھئی یہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہا؟ پوچھا بھئی ذرا سنجیدگی سے۔ کہا نہیں مولوی صاحب، آدم علیہ السلام کے ہم امتی ہیں تبھی تو ہم آدمی ہیں، تبھی تو ہم آدمی ہیں۔ لا حول ولا قوہ۔ اس بیچارے کو بلایا گیا، بٹھایا گیا، سمجھایا گیا۔ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے پاس، حضرت کے پاس جس وقت ہم کارگزاری لے کر سنائے تو حضرت کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب تمام طلباء عزیز کو اس محنت میں لگایا کرو، ان سے کہو چپے چپے دارالعلوم دیوبند کے تمام تاجروں سے ملے، اطراف میں رہنے والے تمام لوگوں سے ملے اور دین سمجھائے، دعوت دے، نمازی بنائے۔ اگر ہم نے نہیں کیا اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا تم یہاں قال اللہ قال الرسول پورے عالم میں گنگناتے تھے، پورے عالم سے لوگ آتے تھے، تم سے مستفیض ہوتے تھے، عالم میں پھیل کر یہاں کا فیض اور یہاں کے برکات کو پھیلاتے تھے، اور آپ کے اطراف کوئی بھی اس سے مستفیض نہیں ہوا، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج میں آپ حضرات کے سامنے بس اتنی بات اور اتنی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ ایک بڑا مجمع ہے جن کے بچوں نے تعلیم یافتہ ہو کر، قرآن سے ملحق ہو کر، قرآن سے وابستہ ہو کر بہترین انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی تعلیمات اسلامیہ سے مزین ہو گئے، مزکہ ہو گئے، مصفہ ہو گئے، مجلہ ہو گئے، معزز ہو گئے۔ آج ماشاءاللہ ہم جب بھی سنتے ہیں کہ بھئی رشتہ کہاں ہو رہا ہے، بسم اللہ نگر میں، وہ بچہ کون ہے؟ مدرسے کا پڑھا ہوا نوجوان ہے جس نے تعلیم حاصل کیا بسم اللہ نگر میں، تربیت بھی وہی مسجد میں حاصل کی ہے، تعلیم القرآن میں، اس پر اعتماد کرتے ہوئے لڑکی ہے رشتہ کرنے کی سفارش کر دیتے ہیں، لڑکا ہے تصدیق کر دیتے ہیں۔ ارے بھئی یہاں کے تربیت یافتہ، اخلاق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے قابل تسلیم ہیں، قابل اعتماد ہیں، آپ ضرور وہاں رشتہ کر سکتے ہیں۔ وہ اس محلے میں آپ ہیں تو آپ ماشاءاللہ بڑے مبارکبادی کے قابل ہیں۔ قرآن کا ماحول جس محلے میں ہے، قرآن کی ہوا جہاں پر چلتی ہے، قرآن کا پیغام جہاں سنایا جاتا ہے، قرآن کی دعوت جہاں دی جاتی ہے، قرآن کی روشنی جہاں پھیلتی ہے، وہاں پر آپ رہتے ہیں، وہاں سے آپ مستفیض ہیں، آپ قابل قدر ہیں۔ لیکن سننے میں کیا حقیقت من عالم کے من دانم، اگر ہم سب کے سب اپنے گرہبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، ہم میں سے کون قرآن پاک ختم کیے ہیں؟ کتنے لوگوں کا قرآن ختم ہوا؟ کتنے لوگ تجوید سے قرآن پڑھنا جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے وابستہ ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے رشتہ رکھتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے بڑے سے لے کر چھوٹے تک، بچوں کے علاوہ جو بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کیے، ان کے علاوہ ایک بڑا مجمع آج بھی قرآن سے غافل ہے، آج بھی قرآن سے غافل ہے، آج بھی قرآن سے غافل ہے۔ میں نے وانے باڑی میں کہا جس وقت انعامات دینے کے لیے کچھ احباب آئے، میں نے کہا ارے بھائیو ذرا اس بات کا تصور رکھ لینا، میں جس کو انعام دے رہا ہوں کیا میں انعام دینے کا قابل ہوں؟ کیا میں خود قرآن پڑھا ہوا ہوں؟ کیا منہ لے کر تم انعام دے رہے ہو؟ ارے بھائی انعام دینے کے لیے بھی یہ قابل چاہیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک انسان جس نے زندگی بھر قرآن نہیں اٹھایا، وہ قرآن کے سلسلے میں وہ معاون بن کر آ رہا ہے، ذرا برابر بھی جذبہ نہیں۔ ابھی علماء کرام کا متفقہ فیصلہ سنو، تمام علماء یہی بات کہتے ہیں، ارے بھائی قرآن اگر تم نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، جب بھی یہ جلسے میں آتے ہو، جب بھی ان مجالس میں بیٹھتے ہو، قرآن کے بارے میں سنتے ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں سے قرآن کی تعلیم تم سن رہے ہو، سننے کے بعد تمہارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہونی چاہیے، یا اللہ مجھے بھی
بھی قرآن سے جڑنا چاہیے، مجھے بھی قرآن سے لگنا چاہیے، مجھے بھی قرآن سے رشتہ چاہیے۔ ہم نے دعوت و تبلیغ میں 92 سے وقت لگانا شروع کیا، اور میرا ایک اصول ہے، جب بھی میں جماعت لے کر جاتا ہوں سب سے پہلے تمام کو نورانی قاعدہ تھماتا ہوں، وہ کتنا بڑا ذمہ دار کیوں نہ ہو، کتنا پرانا ساتھی کیوں نہ ہو، جیسا بھی ہو، جہاں کا بھی ہو، میں کہتا ہوں روزانہ میرے پاس سبقاً نورانی قاعدہ پڑھنا۔ میرے عزیز بھائیوں، میوات کی جماعت چلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ میوات کی جماعت لے کر ہم چلے، حضرت مولانا یعقوب صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر جب گیا تو میں نے کہا تمہیں بھی قرآن پڑھنا ہوگا۔ سب کو میں نے قرآن پاک کا ایک نسخہ یعنی نورانی قاعدے کا دے دیا، کہا جی میں ہماری زبان پر چڑھتی نہیں۔ میں نے کہا تمہارے منہ میں بیڑی چڑھتی ہے اور تمہارے حلق میں حقہ چڑھ جاتا ہے، اور قرآن کیوں نہیں چڑھتا؟ قرآن کیوں نہیں چڑھتا؟ نہیں چڑھتا، مار مار کے اپنے نفس کو چڑھانا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے، شاید ان میں سے سب انتقال کر گئے ہوں گے، کوئی باقی رہا ہوگا۔ لکڑی لا کر میرے ہاتھ میں دیا، کہا حضرت مولوی صاحب اگر ہماری زبان پر اگر الفاظ نہ چڑھے تمہیں ہم اجازت دیتے مار کے چڑھایا کرو، مار کے چڑھایا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، شاید تبلیغ کی تاریخ میں کوئی مار کر قرآن پڑھایا ہوگا۔ ہم مارتے تو نہیں تھے، زمین پہ مارتا تھا، ان کو نہیں، زمین پہ، تاکہ وہ چوٹ دل پہ لگے، تاکہ وہ چوٹ نفس پہ لگے، تاکہ وہ چوٹ زبان پہ لگے، تاکہ وہ چوٹ دماغ پہ لگے۔ الحمدللہ میوات کے ساتھیوں نے نورانی قاعدہ چلے میں ختم کر لیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ بھی ہیں، خالی آتے ہیں جزاک اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بول کر جھٹکلے کو جلتے رہتی، اس سے کام نہیں ہوتا۔ اللہ پوچھے گا اس محلے میں رہنے کا حق تم نے کیا ادا کیا؟ تمام محلے الگ، بسم اللہ نگر کا محلہ الگ، بسم اللہ نگر میں یہاں رہ کر تعلیم القرآن کے مدرسے کے سائے میں رہ کر یہاں کے مصلی بن کر تم اگر قرآن سے دور ہو رہے ہو، ہم سے بڑا بد نصیب، ہم سے بڑا بد نصیب کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مکتب کی تعلیم نابالغوں کے لیے خاص نہیں ہے، مکتب کی تعلیم نابالغوں کے لیے خاص نہیں ہے، مکتب کی تعلیم ہر کس و ناکس تمام مسلمان، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہاں پر 2 مرتبہ اقرا ہے۔ پہلے اقرا میں اللہ تعالیٰ اورل پڑھانے کی تعلیم دے رہے ہیں، دوسرے اقرا میں اللہ تعالیٰ دیکھ کر پڑھنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دونوں بھی اقرا ہیں۔ اورل تعلیم کس کے لیے؟ دیہاتیوں کے لیے۔ اورل تعلیم کس کے لیے؟ عمر رسیدہ لوگوں کے لیے۔ اورل تعلیم کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے بصارتیں کمزور ہو چکی ہیں، دماغ کمزور ہو چکے ہیں، ان کو تکرار کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بار بار بٹھا کر ان کو زبانی چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت قاری محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبانی نصاب مستقل حضرت کی تحریر کردہ کتابیں موجود ہیں، جس میں حضرت نے عمر رسیدہ لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کا نظام بنایا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی تم لوگوں کو اگر نہیں حضرت وہ عمر نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں، آئیے بیٹھیے زبانی سبق سیکھیے، زبانی سبق سیکھیے، زبانی سبق پڑھیے، تم بھی مکلف ہو۔ میں تو کہتا ہوں جن جن کو قبر میں جانا ہے سب کو قرآن پڑھنا ہے۔ مکتب کی تعلیم یہ فرض ہے، نفل نہیں، سنت نہیں، مستحب نہیں، فرض ہے۔ طلب العلم فریضہ، یہ جو فریضہ کہا گیا وہ کون سا فریضہ ہے؟ آپ کو بخاری پڑھنا فرض نہیں، مسلم پڑھنا فرض نہیں، مدارس میں جو تعلیم درس نظامیہ کی دی جاتی ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور مکاتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے یہ فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے۔ تو فرض عین عام طور پر لوگ بھائی مکتب بچوں کے لیے، آپ کو میں یہ بات سمجھاتا چلوں، بچوں کے لیے مکتب نہیں، بچوں کے لیے مکتب بدرجہ مجبوری ہمارے علماء کرام نے شروع کیا، ورنہ کیا تھا صحابہ کے زمانے میں؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے اقرا کی تعلیم لے کر تشریف لائے تھے؟ دار ارقم بچوں کا مدرسہ تھا،
صفان بچوں کا مدرسہ تھا، سب کے سب بڑے پڑھتے تھے، سب کے سب بڑے پڑھتے تھے، مکلفین پڑھتے تھے، وہ جا کر اپنے بیویوں کو پڑھاتے، وہ جا کر اپنے بچوں کو پڑھاتے۔ پہلے زمانے میں مائیں معلمات ہوا کرتی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ جب ہم لوگ فارغ ہو کر علماء کرام کو بھیجتے ہیں، ہم نے ان کو یوں کہا، ارے بھائی تم لوگ وارثین انبیاء ہو، جو وراثت تم نے لی ہے نبیوں کی اس کو تمام امت میں تقسیم کرنی ہے۔ اب وہ لوگ آئے، آنے کے بعد بلائے، حال کو دیکھیے، امت میں 3 درجات والے ہیں۔ ایک ہے ماضی، سب کے سب قبرستان میں ہیں۔ ایک ہے ماضی، دا پاسٹ، لوگ وہ کیا ہو گئے؟ وہ پاسٹ ہو گئے، قبرستان کو چلے گئے۔ 2 طبقہ ہے، ایک ہے پریزنٹ، ایک ہے فیوچر۔ تم لوگ جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب پریزنٹ ہیں، اور یہ لوگ پورے کے پورے فیوچر ہیں۔ آئندہ چل کر 5 ایئرس کے بعد، 6 ایئرس کے بعد، 10 ایئرس کے بعد یہ مکلف ہوں گے، تب جا کر اذان کے یہ مخاطب ہوں گے، قرآن کے یہ مخاطب ہوں گے، شریعت کے مخاطب ہوں گے، سنت کے مخاطب ہوں گے۔ ان کو ہم تیار کر چکے، آئندہ چل کر اسلامی ماحول بنے، آئندہ چل کر دینی ماحول بنے، آئندہ چل کر قرآنی ماحول بنے۔ لیکن یہ طبقہ جو مرد اور عورتوں کا نیچے اور اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ طبقہ فی الحال اذان کے مخاطب، نماز کے مخاطب، زکوٰۃ کے مخاطب، صاحب نصاب، حج کے مخاطب، جو من استطاع الیہ سبیلا، روزے کے مخاطب، چاند دیکھتے ہی فوراً۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ مجمع ہے جن سے شریعت براہ راست بولتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، جب تم لوگ قرآن سنتے ہو، قرآن تمہارا دامن پکڑتا ہے اور یوں کہتا ہے، ارے اللہ کے بندے ذرا رک، مجھے سمجھ آگے بڑھ، ارے اللہ کے بندے ذرا رک، مجھے سمجھ آگے بڑھ، ارے اللہ کے بندے ذرا رک، مجھے سمجھ آگے بڑھ۔ قرآن ہمارے سامنے کبھی بشارتیں سناتا ہے ہماری خوشی کے لیے، لیکن ہم ان بشارتوں کو سننے والے کان کہاں رکھتے ہیں؟ قرآن ہمیں کبھی ڈراتا ہے، وہ ڈرانے کو سننے والے جذبات کہاں رکھتے ہیں؟ یہ ہمارے کان کہاں رکھتے ہیں؟ اسی لیے قرآن کا ہنسانا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، قرآن کا رلانا دکھائی نہیں دیتا، قرآن کا سمجھانا سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کا بولنا سنائی نہیں دیتا، قرآن کا دکھانا دکھائی نہیں دیتا۔ ہم لوگ کیسے ہو گئے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ قرآن درد سے کہہ رہا ہے، ارے بھئی ان لوگوں کو ہم نے دل دیے ہیں، یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ آنکھ دیے ہیں، دیکھتے کیوں نہیں؟ کان دیے ہیں، سنتے کیوں نہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، قرآن کی مجالس میں جب آؤ، ان کانوں کو سننے والے کان بنا کر اٹھو، ان دلوں کو جذبات، حرکات، احساسات پیدا کرنے والے دل بنا کر اٹھو، ان نظروں کو دیکھنے والی نظریں بنا کر اٹھو، ورنہ دیکھ کر بھی اندیکھی کر دو گے۔ حشر کے میدان میں اعمیٰ اٹھایا جائے گا، سب کے سب قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے جس وقت نابینا اٹھایا جائے گا، قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ فقد كنت بصیرا، یا اللہ نابینا اٹھایا کیوں؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ کہا کذالک اتتک آیاتنا، ارے بھائی ہماری آیتیں تمہارے سامنے کبھی تراویح میں، کبھی پیغام، کبھی بچوں کے تلاوت میں، کبھی بزرگوں کے بیانات میں، کبھی جمعے کے خطبے میں، کبھی تفاسیر کی مجلسوں میں، آیتیں تمہارے کانوں میں آئی نہیں، دماغ میں تمہاری وہ آیتیں چڑھی نہیں، تمہارے دلوں کے اوپر سے گزری نہیں، تم لوگوں کو ان آیتیں جھنجھوڑی نہیں، سب کچھ کیا تھا۔ فنسیتہا، تو نے دیکھ کر بھی اندیکھی کر۔ بچوں کا جی مدرسہ ہو، بچوں تمہارا کیا، تمہارا کیا؟ تمہیں خبر میں جانا نہیں ہے، تم نہ اللہ کو جواب دینا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام شکایت کریں گے حشر کے میدان میں، قرآن اس کو نقل کرتا ہے، یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارا تھا۔ میرے بھائیوں، بڑے درد کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے یہ اپیل رکھتا ہوں، اگر ہم نے غفلت کی، اگر ہم نے غفلت کی، ہمارے بارے میں نسلیں ہمارے اوپر لعنت کرے گی۔ ہمارا باوا اچھا رہتا تو ہمیں کوئی ایسا رہتے، ہمارا دادا اچھا رہتا تو ہمیں کوئی ایسا رہتے، ہمارا پردادا اچھا رہتا ہمیں کیوں ایسا رہتے۔
ہماری نسلوں کو، جیسے کہ ایک بزرگ اکثر میں یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں، حضرت دعا کرا دیجئے، بچے کو لے کر گئے، حضرت دعا کر دیجئے، حضرت نے فرمایا اللہ تیرے بچے کو تیرے طرح بنائے۔ کہا حضرت معذرت چاہتا ہوں، یہ دعا واپس لے لیو، اللہ میرے بچے کو تمہاری طرح بنائے، اس کے لیے دعا کیجئے۔ فرمایا نہیں بیٹا، اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے۔ کہا حضرت نہیں واپس لے لیجئے، حضرت اللہ آپ کی طرح میرے بچے کو بنائے۔ حضرت نے کہا بچہ تیرا میرے سگا کیسا بنتا بھائی؟ بچہ تیرا میرا سگا کیسا بنتا؟ اگر تو چاہتا ہے تیرے بچے کو بنانا، تجھے خود بننا پڑے گا، تجھے خود بننا پڑے گا، تجھے خود سدھرنا پڑے گا، تجھے خود اچھا ہونا پڑے گا، تجھے خود پابند رہنا پڑے گا، تجھے خود سنتوں کا تابع دار ہونا ہوگا۔ اگر تو نہیں ہوا، تیرے یہ بچے، میں اب گزشتہ 15 دن قبل ہبلی میں تھا، وہاں پر ابنائے قدیم مکاتب کے بچوں کو جوڑا گیا۔ میں آج کل بڑے درد سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کہہ بھی رہا ہوں، ارے بھائی ان بچوں کو جب جوڑا گیا، ابنائے قدیم جو 10 سال پہلے قرآن ختم کر لیے، 15 سال پہلے قرآن ختم کر لیے، 8 سال پہلے قرآن ختم کر لیے، تمام کو جوڑ کر بڑے درد سے مولوی قمر الدین وہاں کے کہنے لگے حضرت ان بچوں کو میں جوڑا ہوں خاص طور پر کہ یہ بچے سب کے سب ان کنٹرول ہو گئے، کوئی نشے کا عادی ہو گیا، کوئی جمعے کا عادی ہو گیا، کوئی بد نظری کا، بد کرداری کا، بد اخلاقی کا ایسا عادی ہو گیا ہے۔ درد ہے کہ یہ بچے جو میرے پاس قرآن ختم فرما کر سند فراغت حاصل کیے، جیسے آپ سرٹیفکیٹ دیں گے، ہم سند فراغت دیں گے کہ نہیں دیں گے، یہ حاصل کیے، اعزاز سے نوازے گئے، علماء کرام کے ہاتھوں سے انہوں نے اعزاز پایا، پانے کے باوجود ان کا حال یہ ہے آج یہ نشے کے اڈے کے باشندے ہو گئے ہیں، ان کا صبح و شام وہاں ہو رہا ہے۔ میں نے اسی وقت کہا ہمارے تمام مکاتب کے ذمہ داروں کو چاہیے، اچھا ہوا حضرت مفتی صاحب کے یہاں بھی یہ پیغام پہنچانے کا موقع مل گیا۔ میں نے کہا مدارس سے فراغت، مکاتب سے کبھی ہم فارغ نہ کریں، مکاتب سے ہم کبھی فارغ نہ کریں۔ پھر کیا کریں؟ قرآن پاک تکمیل ناظر قرآن ختم کر دیا، اب دور ناظر قرآن شروع کرو، 10 دور ہو، 15 دور ہو گیا، حفظ ناظر قرآن شروع کیجئے، حفظ قرآن شروع کرائیے، حفظ قرآن ہو گیا، فہم قرآن شروع کرائیے، تاکہ بچہ 17 سال 18 سال 20 سال تک مکتب کے ساتھ روزانہ 1 گھنٹہ جڑا رہے۔ جس وقت جنون کا زمانہ آتا ہے، جوانی کا زمانہ آتا ہے، اس وقت میں اگر یہ وابستہ رہے گا مکاتب سے، انشاءاللہ یہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا، اس کے جذبات خراب نہیں ہوں گے، اس کے خیالات خراب نہیں ہوں گے، اس کے سوچ خراب نہیں ہوں گے۔ آپ کے اس محلے میں بھی ایسے بچے مل سکتے ہیں جو ہمارے مکتب کے پڑھے ہوئے کنٹرول سے باہر نکل گئے، آڑے ٹیڑے کام کرنے والے بن گئے۔ کیوں؟ ہم نے ان کو چھوڑ دیا نہیں۔ اساتذہ سے جڑے رکھو، میں نے اس کے لیے ترکیب بتائی، ارے بھائی ان بچوں کو تم جس وقت وہ بچے ماشاءاللہ دور ناظرہ کر لیں، ان کو ایک چھوٹی سی کلاس دے کر بیٹا قرآن پاک حفظ کر سنانے کے بعد 10 بچوں کو دے کر اسی نوجوان کو مدرس بنا دیجئے، تاکہ وہ بچہ اپنے اعتبار سے معین مدرس بن کر آپ کا ساتھ رہے گا، استاذ آگے بڑھتے جائیں گے اور یہ معین بنے گا، پھر ہمارا مکتب انشاءاللہ پورے عالم کے لیے نمونہ بنے گا۔ سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس لیے یہ جتنے بچوں کو اس وقت سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں یہ فارغ نہیں ہو رہے ہیں، پھر دوبارہ اٹیچ رکھیں گے ہمارے مکتب سے، جڑے رہیں گے مکتب سے، پڑھتے رہیں گے، سبق سناتے رہیں گے، ترتیب ان کی بنتی رہے گی۔ اب رہی بات ہماری، ہم لوگ بھی تمام عورتیں، تمام جس طرح ماشاءاللہ بچیوں کے لیے ایک سیکشن ہے، بڑوں کے لیے ایک سیکشن ہے، تمام بغیر کسی استثناء کے جو اذان کے مکلف ہیں، اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد آنے کے مکلف ہیں، سب جڑے، حضرت سے درخواست کریں، ماشاءاللہ اساتذہ کی کوئی کمی نہیں ہے،
بڑے طلباء یہاں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، بے عصر کے بعد فارغ وقت حضرت میرے پاس یہ ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ روزانہ فارغ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی قرآن کی اہمیت، قرآن کی محبت، قرآن سے رشتہ، قرآن سے ربط اللہ پیدا کرے گا، اور آپ بھی انشاءاللہ قرآن ختم کرنے والے بنیں گے۔ پھر ایک دن آئے گا جس طرح بچوں نے دعائیں، تقریریں، نعتیں، مکالمے بہترین انداز میں سنائی، اسی طرح انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام ہمارے بڑے سنائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی؟ ارے بھائی سب کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون داخلہ لے گا؟ جلدی جلدی ہاتھ اٹھاؤ، کون کون جو قرآن اب تک نہیں پڑھے سب داخلہ لیں گے انشاءاللہ؟ بہت سارے ہاتھ اس نہیں اٹھائے، کیا مطلب قرآن پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے بھائی؟ ارے بھائی سب پڑھو گے انشاءاللہ؟ کون کون پڑھیں گے؟ جلدی جلدی ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ داخلہ ہاتھ اٹھا دیے ہمارا کیا ہو گیا بولو؟ ارے بھائی نماز میں ہاتھ اٹھا دیے تو آٹومیٹک نماز شروع ہو گئی، تکبیرها تحریم، اسی طریقے سے ہم نے ہاتھ اٹھا دیا، ہمارا داخلہ ہو گیا اللہ کے نزدیک۔ اور انشاءاللہ سنو اس بات کو اچھی طرح، اگر آج بھی اسرائیل آ گئے اور ہم میں سے کسی کو لے گئے، انشاءاللہ وہ مجرم نہیں ہوگا۔ کہو انشاءاللہ۔ ارے انشاءاللہ بولو بھائی، ہر بسم اللہ کے بعد انشاءاللہ رہنا چاہیے، ہے نا بھئی؟ جہاں پر بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں وہاں انشاءاللہ بھی ساتھ میں رہے تو کام بہت آسانی سے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوی الحمدللہ رب العالمین۔